نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو اور خواتین کو یہ تذکیر القرآن سیشن میں خوش آمدید۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے 4 سورتوں کا مطالعہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، باذن اللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اتنا مکمل ہو جائے گی۔ جو صورتیں ہم نے اس دفعہ سلیکٹ کی ہیں وہ ہیں سورہ تغابن، سورہ حدید، سورہ قاف اور سورہ ملک۔ یہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن کے جس حصے میں ہیں اس کو ایک حدیث کے مطابق مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک دفعہ سنا چکا ہوں۔ یہ سلسلۃ الصحیح کے اندر ایک حدیث ہے جس کے راوی واصلہ بن اسقا ہے۔ یہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت مکان التوراۃ 7 طوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تورات کی جگہ مجھے 7 بڑی صورتیں دی ہوئی ہیں۔ شروع میں ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام۔ یہ شروع کی جو 7 صورتیں ہیں، جو بڑی صورتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے تورات کی جگہ عطا فرمائی ہیں۔ ومکانہ زبور معین، اور زبور کی جگہ مجھے معین یعنی کہ درمیانی صورتیں عطا کی گئی ہیں۔ ومکان الانجیل مسانی، اور مجھے انجیل کی جگہ مسانی صورتیں دی گئی ہیں۔ مسانی کا مطلب یہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں۔ وفضلت بالمفصل، اور مجھے جو فضیلت دی گئی ہے ان ساری آسمانی کتابوں کے اوپر وہ مفصل صورتوں سے دی گئی ہے۔ یہ مفصل صورتیں وہ ہیں جو سورہ قاف سے لے کے آخر تک جاتی ہیں۔ ان کو مفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں بار بار بسم اللہ بیچ میں آتا ہے، یعنی کہ چھوٹی صورتیں 18 آیتیں ہیں، 20 آیتیں ہیں، پھر آگے جا کے تو اور چھوٹی آیتیں ہو گئی ہیں۔ 1 رکوع یا 2 رکوع کے اوپر مبنی یہ صورتیں ہیں۔ لیکن ان صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صورتیں مجھے خاص طور پہ عطا کی گئی ہیں، یعنی کہ تورات، انجیل اور زبور کے اوپر مجھے ان صورتوں سے فضیلت دی گئی۔ جب ہم ان کے مضامین پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کے اندر وہ بڑے گہرے مضامین، وہ بڑے دقیق مضامین جو طوال صورتوں میں آ چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جیسی صورتوں میں آ چکے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر بہت ہی پروفاؤنڈ انداز میں سمرائز کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو صورتیں ہوتی ہیں یہ بہت ڈینس ہوتی ہیں، ان کے اندر مضامین بڑے گہرے ہوتے ہیں جن کی تفاصیل پیچھے آ چکی ہوتی ہے، لیکن یہ دہرائی جا رہے ہیں یہ مضامین اب دوبارہ ہماری یاد دہانی کے لیے۔ سورہ تغابن کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو سورہ تغابن کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے ایمان، اور اس موضوع کے اوپر یہ قرآن کی جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ میں سے وہ حضرات اور خواتین جو پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تذکیر القرآن سیشن میں تھے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے اپنا جو سیشن تھا وہ سورہ یاسین سے شروع کیا تھا، اور سورہ یاسین کے لیے بھی میں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ یہ قرآن میں ایمان کے موضوع کے اوپر ایک بہت ہی جامع صورت ہے۔ تو پھر کیا فرق ہے ان دونوں میں، سورہ تغابن کے اندر اور سورہ یاسین کے اندر؟ یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں سورہ یاسین مکی صورت ہے، مکی صورت، اور مکی قرآن کے بارے میں تمام مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ مکہ کے 13 سال صرف ایمان کی بات ہوتی رہی ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور شرک سے برات کا اظہار کرو، اور دعوت بھی دی جا رہی ہے تو صرف ایمان کی دی جا رہی ہے۔ اور ایمان کی جو تفصیل ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جب ایمان کو آپ کھولیں گے تو ایمانیات 3 ہیں: اللہ کے اوپر ایمان، رسالت کے اوپر ایمان، اور آخرت کے اوپر ایمان۔ جو مسلمان ہے اس کا بلیف سسٹم یہی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے توحید میں، اور یہ بات مانتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغامات رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے، اور وہ سب سے اہم پیغام جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچایا وہ یہ کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے اور تمہارا حساب اور کتاب ہوگا۔ سورہ یاسین کو اگر آپ دیکھیں گے غور سے تو یہ تینوں ایمانیات سورہ یاسین کے اندر بہت ہی خوبصورتی سے ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ویسے تو اگر آپ مکی قرآن دیکھیں گے تو کسی سورہ کے اندر ایمان باللہ کا موضوع غالب ہوگا، کسی میں ایمان بالرسالت کا موضوع غالب ہوگا، کسی میں 2 موضوع غالب ہوں گے،
اور پھر جیسے آخر کی جو پارے کی صورتیں ہیں اس میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایمان بالآخرہ کا موضوع بہت غالب ہے، لیکن بیچ میں سورہ یاسین بالکل ایک نگینے کی طرح، جس کو اللہ کے رسول نے کہا بھی ہے کہ یہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، یہ بالکل بیچ میں اس طرح سے پورے ایمانیات، تینوں ایمانیات جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ سورہ تغابن سورہ یاسین کے مقابلے میں کس طرح سے مختلف ہے؟ دیکھیں، سورہ تغابن جو ہے سب سے پہلے نوٹ کر لیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، یہ مکی سورہ نہیں ہے، اور ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو مدنی قرآن ہے اس میں ایمانیات کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ مسلمان جو ہے ایک سوسائٹی کے طور پہ فارم ہو چکے ہیں تو ان کو شریعت بھی دی جا رہی ہے، وہاں پر اہل کتاب کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ مدینے کے اندر اب یہودی بھی موجود ہیں اور پھر بعد میں عیسائی بھی آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو ان کی کتابوں کے ریفرنسز، انہوں نے کیا کیا اپنی کتابوں میں غلطیاں کی ہیں اس کے پر ان کو متنبہ کرنا، ان کو دعوت دینا، پھر اہل ایمان کو برے حالات کے اندر جہاد اور قتال کے اوپر ابھارنا، انفاق پر ابھارنا، جو بدعتیں ملت ابراہیم کے اندر، دین ابراہیم کے اندر آ گئی ہیں ان بدعتوں کے اوپر بات کرنا، اور بہت سارے معاشرتی مسائل جو عربوں کے اندر موجود تھے اس وقت، وہ سارے کے سارے مدنی قرآن میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا ٹاپک جو آپ کو مدنی قرآن میں نظر آئے گا وہ یہ کہ کچھ منافق بھی اب مسلمانوں کے معاشرے کے اندر موجود ہیں، تو ان منافقوں کو بھی خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم صحیح طریقے سے ایمان لے کر آ جاؤ، سچے دل سے ایمان لے کر آ جاؤ، نہیں تو قیامت کے دن بھی تم لوگ کافروں کی طریقے سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ موضوعات ہیں جو آپ کو مدنی دور کے قرآن میں نظر آئیں گے، لیکن سورہ تغابن دوبارہ سے ایک ایسی یونیک سورہ ہے جس میں ایسا کوئی بھی مضمون نہیں ہے، نہ شریعت ہے نہ اہل کتاب سے مخاطب ہے، یہ دوبارہ سے ایک بہت ہی کنسنٹریٹڈ صورت ہے ایمان کے موضوع کے اوپر، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ مدنی دور کے اندر جس طرح سے اب چیزیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور جس طریقے سے تیزی سے مسلمانوں کی صف کے اندر منافق بھی آ رہے ہیں، ہر قسم کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور جو مسلمانوں سے اب اللہ تعالی ڈیمانڈز کر رہا ہے، اس میں بیچ میں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایمان کی تجدید کی جائے، ان کو احساس دلایا جائے دوبارہ اس بات کا کہ اصل ایمان کیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر تم نے اتنے مشکل مراحل طے کیے، تم نے ہجرت اور جہاد اور قتال کے مراحل طے کیے، وہ ایمان کو پھر اپنے دل میں تازہ کرو۔ اور کیونکہ وہاں پر منافق موجود ہیں تو ان منافقوں کے لیے بھی بار بار ایمانیات کی جو ان کو تبلیغ کی جا رہی ہے اس کے اندر دوبارہ سے یہاں پر ایک بہت ہی جامع صورت آ گئی۔ اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے آپ یہ چلیں کہ قرآن کے اندر جیسے ہم نے بتایا کہ بہت ساری صورتیں جوڑے کی صورت میں ہوتی ہیں، جیسے معوذتین جس کا مطالعہ آج کل ہم کر ہی رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ ایک جوڑا ہے، ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا کہا ہے، زہراوان ان کا نام آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن کا جوڑا کیا ہے؟ سورہ تغابن سے بالکل پیچھے ہے سورہ منافقون۔ تو سورہ منافقون کے اندر کیونکہ منافقوں کو خطاب کیا گیا، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو کہا گیا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کی ایک سورہ اس کے ساتھ لگا کے منافقوں کو اور کمزور ایمان والے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کے تقاضے، اس طریقے سے تم ایمان لے کر آؤ، ایمان تمہارے اعمال کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہو۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تو مسلمانوں کی جو اکثر تعداد ہے وہ یہی کہ ہم پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، اور ظاہری سی بات ہے ہم نے ایمان اس طرح سے کمایا نہیں ہے جس طرح سے کمایا جاتا ہے، میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ تو ہم ایمان کو فور گرانٹڈ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ شہادت پڑھا دی اور اس کے بعد اگر کچھ اچھے لوگ ہیں تو وہ نماز وغیرہ کا اہتمام کرنے لگ گئے، لیکن ایمان اصل میں کیا ہے یہ بہت ساری لوگوں کی نظروں سے ابھی بھی اوجھل رہتا ہے۔ جب سورہ تغابن پڑھی جا رہی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سورہ تغابن اس وقت ہم سے بھی خطاب کر رہی ہے۔ یہی معاملہ سورہ حدید کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی جو مخاطب ہے وہ مدینہ کے وہ لوگ ہیں جو فور گرانٹڈ ایمان کو لے رہے ہیں، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان صرف یہ نہیں ہے جو تم نے اپنے منہ سے کلمہ شہادت پڑھ دیا ہے، بلکہ ایمان کے یہ تقاضے ہیں، تم ان تقاضوں کو پورا کرو گے تو مومن کہلاؤ گے۔ تو یہ دو باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ مدنی دور میں ایمان کی ایک کنسنٹریٹڈ صورت کی وجہ کیا ہے اور آج یہ کس طریقے سے ہمارے سامنے ایک دعوت دے رہی ہے، باتیں دونوں اپنے ذہن میں نوٹ کرتے ہوئے چلیے گا۔ اب آ جائیں جناب موضوع کے اوپر، کیونکہ سورہ تغابن کا موضوع ایمان ہے، جس کو ہم لوزلی جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ فیتھ میں یا بلیف میں کرتے ہیں،
تو یہ ایمان اصل میں ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں اس لفظ کے؟ دیکھیں، ایمان کا جو لفظ ہے یہ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بے خوف ہو جانا اور سکون میں چلے جانا۔ یہ میں آپ کے سامنے ایکسٹریکٹ رکھتا ہوں جو امام راغب اصفہانی نے ایمان کا ترجمہ کیا ہے یا اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ اصل الامن، امن کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ طمانینۃ النفس و زوال الخوف، آپ کا جو نفس ہے وہ بالکل اطمینان میں چلا جائے اور خوف ختم ہو جائے۔ وَيَجْعَلَ الْأَمَانَ تَارَةً اسْمَاءً لِحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْإِنسَانَ فِي الْأَمْنِ، اور بعد میں یہ لفظ اس وقت استعمال ہونے لگا، یہ ایمان کا لفظ وہاں استعمال ہونے لگا جب کوئی انسان امن کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یعنی باہر جو ہے ایک فساد پھیلا ہوا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، تو آدمی انسیکیور فیل کر رہا ہے، پر آپ کو گھر میں بیٹھ کے بھی دل اس کا تڑپ رہا ہے، دل اس کا خوف کا شکار ہوا ہے۔ لیکن اگر لا اینڈ آرڈر ہے، وہ کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پر اب اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، تو وہ امن کی حالت میں چلا گیا، اس کو بھی ایمان کہتے ہیں۔ وَتَارَةً أَسْمَعَ لَمَّا يُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ، اور پھر اس وقت بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا جب آپ کسی کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی چیز اس کے حوالے کر دیں، جس کو ہم اردو میں امانت کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر لفظ امن کے معنی کیا ہوئے اور ایمان کے معنی کیا ہوئے؟ بے خوف ہو جانا اور سکون میں آ جانا۔ اس کے بعد وہ شے جو کسی کے پاس رکھوائی جائے کہ اب آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا یہ شے میری محفوظ ہے، اس شے کو امانہ کہتے ہیں یا اردو میں امانت کہتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس آپ وہ چیز رکھواتے ہیں اس سکون کے ساتھ کہ وہ آپ کی چیز کی حفاظت کرے گا، اس آدمی کو امین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے یہ دیکھیں یہ لفظ کس طریقے سے کھل رہا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پر آپ کو امن حاصل ہو گیا، آپ کسی ایسی جگہ پہ تھے جو وار زون تھی، وہاں پر حالات بہت خراب تھے، آپ وہاں سے نکلے اور بہت مشکلوں سے آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر آپ کو ایک دم سے امن حاصل ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں میں مأمون ہو گیا۔ یہ لفظ بھی آپ دیکھیں امن سے ہی نکلا ہے۔ اور جو آپ کو امن دے دے یا جو خود امن میں آ جائے، ان دونوں کو بھی مومن کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام المومن ہے، یعنی کہ وہ امن دینے والا ہے۔ آپ کے دل کو جو امن آتا ہے، آپ کے دل کو جو سکون آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے سے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام المومن بھی ہے۔ یہ تو اس لفظ کے بالکل بنیادی معنی ہو گئے، لیکن قرآن میں جب یہ اپنی خاص اصطلاح بنتا ہے تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ اس کے بعد دو میں سے ایک پریپوزیشن لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی صلہ لگا ہوتا ہے، یا تو با کا صلہ لگا ہوا ہوتا ہے یا لام کا صلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یؤمن باللہ یا نؤمن لک، یہ جو قرآن کے اندر الفاظ آئے ہیں اس سے اس کے معنی تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ یا آمنا بالرسول، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی بات مان لینا، اس کی تصدیق کر دینا، یہ کہنا کہ یہ آدمی بات صحیح کہہ رہا ہے۔ اس لیے ان شارٹ قرآن کی اصطلاح میں ایمان کے معنی ہے التصدیق بما جاء بہ النبی، آپ ہر اس بات کی تصدیق کریں جو آپ کے پاس نبی لے کر آ گئے ہیں، رسول جو خبر آپ کے پاس لے کر آ گئے ہیں آپ اس کی تصدیق کریں، آپ اس کی بات مان لیں۔ اب رسول کیا آپ کے پاس خبریں لے کر آئے ہیں؟ جو خبریں رسول لے کر آتے ہیں اس کو قرآن کی اصطلاح میں انباء الغیب کہتے ہیں۔ انباء الغیب کا مطلب یہ ہے غیب کی خبریں، وہ خبریں، اس دنیا کی خبریں جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ دنیا ایگزسٹ کرتی ہے، آپ کے حواس آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتے۔ نبی وحی کے ذریعے یہ بات جانتا ہے کہ کس طرح کی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں فرشتے ہیں، جس میں جنت ہے، جس میں جہنم ہے، جس میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی ابتدائی جس اصطلاح سے ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور غیب کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم ایمانیات کی تفصیل کہتے ہیں، یعنی کہ ایمانیات ثلاثہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ۔ تو گویا ایک مسلمان جو ہے وہ ایک ڈویلسٹ ہوتا ہے۔ ڈویلسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دو دنیاؤں کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ مٹیریلزم اس طرح سے سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ کسی آدمی سے یہ بات کہنا کہ بھائی ایک غیبی دنیا بھی ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے جو دنیا ہے یہی سامنے ہے، سائنٹیفکلی یہی پروفڈ ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ میں ایک ڈویلسٹ ہوں، میں صرف مٹیریلسٹک نہیں ہوں، میں دو دنیاؤں کو مانتا ہوں۔ ایک دنیا جو میرے سامنے ہے جس کو قرآن کی اصطلاح کے اندر عالم الشہادہ کہتے ہیں، جس کو آپ وٹنس کر سکیں، اور ایک عالم الغیب ہے، ایک اندیکھی دنیا ہے۔ اس کو میں کیوں مانتا ہوں؟
کیونکہ رسول نے مجھے اس کی خبر دی. میں خود ڈائریکٹلی تو نہیں اپروچ کر سکتا اس دنیا کو، لیکن رسول نے جو بات کہی ہے اور رسول کے اوپر میں ایمان لے کر آیا اس وجہ سے کہ رسول جو بات کہتے تھے وہ میرے دل کی بات تھی. رسول جو تھے وہ صادق اور امین ہوتے تھے، وہ اپنے غرض کے لیے کوئی بات نہیں، ان کا ایک پورا کردار تھا ان کے پیچھے جو کھڑا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ معجزات بھی اللہ تعالیٰ کے دکھاتے تھے. یہ ان نٹ شیل ایمان بالرسالت ہے، جس کی وجہ سے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ جو خبریں لے کر آئے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. یہ جو خبریں ہیں، ان خبروں سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ ہے، ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ بات آپ نوٹ کرتے ہوئے چلیں کہ کئی دفعہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ انسان نے ہمیشہ سے اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بن گئی ہے، کیا اس کائنات کا کوئی خدا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جتنے بھی علوم اس وقت ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، فلسفہ ہو، تھیولوجی ہو، یہ سائنس ہو، یہ سب انہی سوالوں کے جوابات تلاش کر رہے ہیں. اور میں خود ایک کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے فلسفی بھی پڑھی ہے. آپ یقین جانیں اتنے در در کی ٹھوکریں انسان نے کھائی ہیں ان سوالات کے جواب میں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن جو جوابات اس کے قرآن دیتا ہے اس سے آپ کو دل کا سکون آ جاتا ہے، دل کا اطمینان آ جاتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ ایمان اور امن دوبارہ سے ڈفٹیل ہو گئے ہیں، دوبارہ سے یہ ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے ہیں. یعنی کہ ایمان لانے سے مجھے میرے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، میرے اندر توکل آتا ہے، میرے اندر صبر آتا ہے، میری ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے، میں بے خوف ہو جاتا ہوں جیسے بھی حالات اس دنیا کے اندر ہے. میرے پاس ایک موٹیویٹنگ فورس ہے کہ میں کیوں صبر کروں مشکل حالات کے اندر. وہ موٹیویٹنگ فورس یہ کہ انبیاء نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، تمہارا امتحان ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر. تو مجھے توکل آ جاتا ہے اور میں پھر پوری محنت کے ساتھ اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو میں جا کے ایک دن اٹھوں گا جب مرنے کے بعد تو وہاں پر میرے لیے ابدی نعمتیں ہوں گی. یہ وہ ساری کے سارے تصورات ہیں جو انسان کے دل کو سکون دے دیتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی حالت کا شکار ہو. تو ایمان اور امن کا یہاں پر یہ تعلق ہو گیا. اب سورہ تغابن کو جب ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات اس سے پہلے ہی سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اس کا مطالعہ شروع کریں کہ ایمان کے عموماً دو اجزاء کیے جاتے ہیں. ایک ہے اقرار باللسان، میں نے زبان سے اقرار کر دیا کہ پیغمبر کی میں نے تصدیق کر دی، زبان سے اقرار کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور ایک اس کا دوسرا جزو ہے تصدیق بالقلب، میں نے دل نے بھی اندر سے گواہی دی ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا میرا دل متلاشی تھا، جس کا میرا دل تلاش میں تھا، یہ بالکل وہی بات یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بالکل حق بات ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے اندر سے. اس لیے یہ دو جو اجزاء ہیں ان کے مقابلے میں جب ان کا انکار کیا جاتا ہے تو بھی قرآن کی دو اصطلاحات آتی ہیں. قرآن کی اصطلاح جو اقرار باللسان کے مقابلے میں ہے وہ ہے کفر، اور جو تصدیق بالقلب کے مقابلے میں ہے وہ ہے نفاق. یعنی کہ مومن کے مقابلے میں قرآن میں دو اصطلاحات ہوں گی، یا تو کافر ہے یا وہ منافق ہے. اب کافر کون ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ بالکل ابتدا میں ہی سورہ تغابن کے اندر یہ دوسری جو آیت ہے بہت ہی زوردار آیت ہے، تو اس سے پہلے یہ مومن اور کافر کا تھوڑا سا ایک تصور یا جو بھی اس کا کانسیپٹ ہے اس کو ہم دہرا لیں تو بہتر ہے. هو الذی خلقکم، وہ اللہ ہی جس نے کہ تمہیں تخلیق کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، اب تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ لوگ مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، جو اعمال تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ اتنی زوردار آیت ہے، اب اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کفر اور نفاق ہوتا کیا ہے. مختصراً دیکھیں، اگر آپ ڈکشنری میں جائیں گے اگین تو آپ کو ملے گا وَكَفَرْتُ شَيْءٍ أَكْفَرَهُ بِالْكَسْرِ أَيْ سَتْرَتَهُ، کہ آپ نے کسی بھی چیز کو چھپا دیا. دیکھیں، اگر کسی چیز کو انکار کرنا ہے نا، میں اس بات کو نہیں مانتا، تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ جاہد، یہاں جاہد کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، ہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن اصطلاح جو ہے وہ ہے کافر یا کفر. کیوں؟ کفر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا ہی اندر. کفرا نعمت اللہ یکفروہا، اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی نعمت کو اپنے دل میں جو اس کو اقرار آ رہا تھا اللہ کی نعمت کا، اس سے اس نے انکار کر دیا. اب کافر کے معنی ہے بنیادی طور پہ چھپا دینا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ای سترتہ، اس نے اس چیز کو چھپا دیا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جیسے کہ بھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے، یہ انسان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ یہ اس کو دبا دیتا ہے. پیغمبر جو بات سامنے کہتے ہیں اس کا دل کہتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، لیکن وہ اس کو اندر دبا دیتا ہے اپنی انا کی وجہ سے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے. اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جاہد ہے، یہاں یہ کہا گیا یہ کافر ہے، یہ چھپانے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں
کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، ایسا آدمی جو کہ ذرہ بختر پہنا ہوا ہو لیکن پھر اس نے اس کو کیموفلاج کر دیا ہے کسی اور لباس سے، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ تو کافر کے اصل معنی ہوتے ہیں چھپانے والا۔ تو اس کے بعد اس نے دل میں اٹھنے والی آواز کو چھپا کے جب منہ سے انکار کیا تو یہ کافر ہے۔ اچھا، منافق کیا ہوتا ہے؟ لفظ نفاق کے معنی اگر آپ عربی ڈکشنری دیکھیں گے وہ ہے الطریق نافذ والسرب فی الارض نافذ فیہ، زمین کے اندر ایسی سرنگ جس کے دو منہ ہو۔ اب کسی وجہ سے ایک آدمی اپنے منہ سے اقرار کر گیا، مسلمان طاقت میں تھے یا وہ کوئی اس کے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہتا تھا، جو بھی ریزن تھی، اندر سے وہ کافر تھا لیکن منہ سے اس نے اقرار کر لیا۔ اب اس کے دل کے اندر کفر موجود ہے، اس کا وہ اظہار نہیں کر رہا۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ یہ آدمی اندر سے کافر ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ جھوٹا ہوگا، دو منہ والا ہوگا۔ جیسے یہ ایک ایسی سرنگ جس کے دو منہ ہیں تو اس کے بھی دو منہ ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے وہ الگ منہ سے لے کے جائے گا اور اصل میں اس کا چہرہ کچھ اور ہے، اس لیے اس کو منافق کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، دو منہ والا ہے۔ یا جیسے کہ امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ هو الدخول فی الشرع من باب والخروج عنہ من باب، منافق وہ ہوتا ہے جو شریعت میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے وہ باہر نکل گیا۔ اس لیے یہ بات آپ ذہن میں نوٹ کرتے ہوئے چلیں کہ ایمان، کفر اور نفاق یہ سورہ تغابن اور سورہ حدید کے اندر بار بار ریپیٹ ہوں گے۔ کہیں پر منافق کو بھی کافر کہہ دیا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی۔ یہ جو انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں تو ان آیات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔